حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اب وہ وقت آیا ہے کہ جان نثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے ہیں اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان قربان کر گئے۔ اب تنہا حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بیمار و ضعیف ہیں۔ باوجود اس ضعف و ناطاقتی کے خیمے سے باہر آئے اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا دیکھ کر مسافر کا راز جاننے اور اپنی جان نثار کرنے کے لیے نیزہ دست مبارک میں لیا، لیکن بیماری، سفر کی کوفت، بھوک پیاس، متواتر فاقوں اور پانی کی تکلیفوں سے ضعف اس درجہ ترقی کر گیا تھا کہ کھڑے ہونے سے بدن مبارک لرزتا تھا۔ باوجود اس کے ہمت مردانہ کے یہ حال تھا کہ میدان کا عزم کر دیا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانے پدر لوٹ آؤ، میدان جانے کا قصد نہ کرو۔ میں کنبہ قبیلہ، عزیز و اقارب، خادم، موالی جو ہمراہ تھے راہ حق میں نثار کر چکا اور الحمدللہ ہی کہ ان مصائب کو اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ اب اپنانا چیز ہدیہ سراہ خدا عز و جل میں نظر کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ تمہاری ذات کے ساتھ بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ بے کسان اہل بیت علیہم الرضوان کو وطن تک کون پہنچائے گا؟ بیبیوں کی نگہبانی کون کرے گا؟ جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں کس کو سپرد کی جائیں گی؟ قرآن کریم کی محافظ اور حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض کس کے سر پر رکھا جائے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سید علیہم الرضوان کا سلسلہ کس سے جاری رہے گا؟ یہ سب توقعات تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ ترجمان رسالت تو نبوت کے آخری چراغ تم ہی ہو، تمہاری ہی طلعت سے دنیا مستنیر ہوگی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلدگان حسن تمہارے ہی روئے تاباں سے حبیب حق کے انوار و تجلیات کی زیارت کریں گے۔ اے نور لخت جگر، یہ تمام کام تمہارے ذمہ کیے جائیں گے۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشیں ہوں گے، تمہیں میدان جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے بھائی تو جان نثاری کی سعادت پا چکے ہیں اور حضور کے سامنے ہی ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش رحمت اور کرم میں پہنچے۔ میں تڑپ رہا ہوں، مگر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پذیرانہ فرمایا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا اور خود جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ قبائے مصری پہنچے اور امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر باندھا۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر پشت پر رکھی۔ حضرت حیدر کرار کی ذوالفقار آبدار حمائل کی۔ اہل خیمہ نے اس منظر کو کس آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ امام میدان جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس وقت اہل بیت کے بے کسی انتہا کو پہنچی ہے اور ان کا سردار ان سے طویل عرصے کے لیے جدا ہوتا ہے۔ ناز پروروں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ نونہالان اہل بیت علیہم الرضوان کی گرد یتیمی منڈلائی پھر رہی ہے۔ ازواج سے سہاگ رخصت ہو رہا ہے۔ دکھے ہوئے اور مجروح دل امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی سے کٹ رہے ہیں۔ بے کس قافلہ حسرت کی نگاہوں سے امام کے چہرہ دل افروز پر نظر کر رہا ہے۔ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترسی ہوئی آنکھیں پدر بزرگوار کیا آخری دیدار کر رہی ہیں۔ آن دو آن میں یہ جلوے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے ہیں۔ اہل خیمہ کے چہروں سے رنگ اڑ گئے ہیں۔ حسرت و یاس کی تصویریں ساکت کھڑی ہوئی ہیں۔ نہ کسی کے بدن میں جنبش ہے، نہ کسی کی زبان میں تاب حرکت۔ نورانی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور خاندانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے وطنی
اور بے کسی میں اپنے سروں سے رحمت و کرم کا سایہ کوثر کو رخصت کر رہا ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت کو تلقین صبر فرمائی، رضا الہی عز و جل پر صابر و شاکر رہنے کی ہدایت کی اور سب کو سپرد خدا عز و جل کے میدان کی طرف رخ کیا۔ اب نہ قاسم ہے، نہ ابو بکر، عمر، نہ عثمان و عون، نہ جعفر و عباس علیہم الرضوان، جو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جانے سے روکیں اور اپنی جانوں کو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فدا کریں۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام کی نیند سو گئے ہیں، حصول شہادت کی تمنا میں بے چین تھے۔ تنہا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خیمے سے چلے اور میدان میں پہنچے۔ حق و صداقت کا روشن آفتاب سر زمین شام میں طالع ہوا اور امید زندگانی و تمنائے زیت کا گرد و غبار اس جلوے کو چھپا نہ سکا۔ حب دنیا، آسائش حیات کی رات کے سیاہ پردے آفتاب حق کے تجلیوں سے چاک چاک ہوئے، باطل کی تاریکی اس کی نورانی شعاؤں سے کافور ہو گئی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند راہ حق میں گھر لٹا کر کنبے کٹا کر سر بکف موجود ہے۔ ہزارہا سپاہ گراں نبرد آزما کا لشکر گراں سامنے موجود ہے اور اس کی پیشانی مصفا پر شکن بھی نہیں۔ دشمن کی فوجیں پہاڑوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں پرکاہ کا برابر بھی ان کا وزن نہیں۔ آپ نے ایک رجز پڑھی جو آپ کے ذاتی و نسبی فضائل پر مشتمل تھی اور اس میں شامیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناخوشی و ناراضگی اور ظلم کے انجام سے ڈرایا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ فرمایا اور اس میں حمد و صلاتوں کے بعد فرمایا، ایک قوم خدا عز و جل سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا جان لینا سب اس کی قدرت و اختیار میں ہے۔ اگر تم خداوند عالم جل جلالہ پر یقین رکھتے اور میرے جد حضرت سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کا امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جان نثاروں کے خون کا ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، اعزاء و اطفال، اصحاب مولا میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو، خبردار ہو جاؤ کہ عیش دنیا میں پائیداری و قیام نہیں۔ اگر سلطنت کے تمنا میں میرے در پہ آزار ہو تو مجھے موقع دو کہ میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی حصے میں چلا جاؤں۔ اگر یہ کچھ منظور نہ ہو اور اپنی حرکات سے باز نہ آؤ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کوہر فشاں سے یہ کلمات سن کر کوفیوں میں سے بہت سے لوگ رو پڑے۔ دل سب کے جانتے تھے کہ وہ برسرے ظلم و جفا ہیں اور حمایت باطل کے لیے انہوں نے دارین کی روح سیاہی اختیار کی، اور یہ بھی سب کو یقین تھا کہ امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک ایک جنبش دشمنان حق کے لیے آخرت کی رسوائی و خواری کا موجب ہے، اس لیے سب سے لوگوں پر اثر ہوا اور ظلمان بد باطن نے بھی ایک لمحے کے لیے اس سے اثر لیا۔ ان کے بدنوں پر ایک قرتری سی آ گئی اور ان کے دلوں پر ایک بجلی سی چمک گئی، لیکن شمر وغیرہ بد سیرت و پلید طبیعت رذیل کچھ متاثر نہ ہوئے، بلکہ یہ دیکھ کر لشکریوں پر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا کچھ اثر معلوم ہوتا ہے، کہنے لگے کہ آپ قصے کو
فتح کیجیے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجیے تو کوئی آپ سے تعارض نہ کرے گا، ورنہ بجز جنگ کے کوئی چارہ نہیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انجام معلوم تھا، لیکن یہ تقریر اقامت تحب کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نظر خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لخت جگر بے کسی بھوک پیاس کی حالت میں اہل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کی مفارقت کا زخم دل پر لیے گرم ریگستان میں 20,000 کے لشکر کے سامنے تشریف فرمائے۔ تمام حجتیں قطع کر دی گئیں۔ اپنے فضائل اور اپنی بے گناہی سے آدھا کو کچھ اچھی طرح آگاہ کیا اور بار بار بتا دیا کہ بے قصد جنگ نہیں آیا اور اس وقت تک ارادہ جنگ نہیں ہے، اب بھی موقع دو تو واپس چلا جاؤں۔ مگر 20,000 کی تعداد امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے کس و تنہا دیکھ کر خوشی بہادری دکھانا چاہتی ہے۔ جب حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان فرمایا کہ سیاہ دلانے بد باطن کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا، وہ کسی طرح خون ناحق و ظلم بے نہایت سے باز آنے والے نہیں، تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جس کو میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ مشہور بہادر اور یگانہ نبرد آزما جن کو سخت وقت کے لیے محفوظ رکھا تھا میدان میں بھیجے گئے۔ ایک بے حیا ابن زہرا کے مقابل تلوار چمکاتا آیا۔ امام تشنا کام رضی اللہ تعالی عنہ کو آب تیغ دکھاتا ہے، پیشوائے دین کے سامنے اپنی بہادروں کی ڈنگے مارتا ہے، غرور قوت میں سرشار ہے، کثرت لشکر اور تنہائی امام رضی اللہ تعالی عنہ پر نازا ہے، آتے ہی حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تلوار کھینچتا ہے۔ ابھی ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرب فرمائی، سر کٹ کر دور جا پڑا اور غرور شجاعت میں خاک میں مل گیا۔ دوسرا بڑھا اور چاہا کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ہنر مندی کا اظہار کر کے سیاہ دلوں کی جماعت میں سرخروئی حاصل کرے۔ ایک نعرہ مارا اور پکار کر کہنے لگا کہ بہادران کوہ شکن شام و عراق میں میری بہادری کا غلغلہ ہے، اور مسرور روم میں شرح آفاق ہوں، دنیا بھر کے بہادر میرا لوہا مانتے ہیں۔ آج تم میرے زور قوت کو اور داؤ پیچ کو دیکھو۔ ابن سعد کے لشکری اس متکبر سرکش کی تعلیہ سے بہت خوش ہوئے اور سب دیکھنے لگے کہ اس طرح امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرے گا۔ لشکریوں کو یقین تھا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھوک پیاس کی تکلیف حد سے گزر چکی ہے، صدموں نے ضعیف کر دیا ہے۔ ایسے وقت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غالب آ جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب سپاہ شام کا گستاخ جفا ہو کر سرکشانہ گھوڑا کو داتا سامنے آیا، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں جو میرے مقابل اس دلیری سے آتا ہے؟ ہوش میں ہو؟ اس طرح ایک ایک مقابل آیا تو اس تیغ خون آشام سے سب کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے کس و کمزور دیکھ کر حوصلہ مندیوں کا اظہار کر رہے ہو؟ نامردود، میری نظر میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر اور تیش میں آیا اور بجائے جواب کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وار بچا کر کمر پر تلوار ماری۔ معلوم ہوتا تھا خیرہ تھا کاٹ ڈالا۔ اہل شام کو اب یہ اطمینان تھا کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اب تو کوئی باقی ہی نہ رہا، کہاں تک نہ تھکیں گے۔ پیاس کی حالت دھوپ کی تپش مزمحل کر چکی ہے، بہادری کے جوہر دکھانے کا وقت ہے۔ جہاں تک ہو ایک ایک مقابل کیا جائے، کوئی کامیاب تو ہوگا۔ اس طرح نئے نئے دم بدم شیر سویلیت پیک کر تیغ زن حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آتے رہے، مگر جو سامنے آیا
ایک ہی ہاتھ میں اس کا قصہ تمام فرمایا۔ کسی کے سر پر تلوار ماری تو زین تک کاٹ ڈالی، کسی کی حمائلی ہاتھ مارا تو کلمی تراش دیا، خود و مغفر کاٹ ڈالے، جوشن و آئینے قطع کر دیے، کسی کو نیزے پر اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا، کسی کے سینے پر نیزہ مارا اور پار نکال دیا۔ زمین کربلا میں بہادران کوفہ کا کھیت بو دیا، نہ مروان صفِ شکنے کے خونوں سے کربلا کا تشنہ ریگستان کو سراب فرما دیا۔ نعشوں کے انبار لگ گئے، بڑے بڑے فخر روزگار بہادر کام آ گئے۔ لشکر اعداء میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو حیدر کا شیر کوفے کے زن و اطفال کو بیوہ و یتیم بنا کر چھوڑے گا، اور اس کی تیغ بے پناہ کوئی بہادر جان بچا کر نہ لے جا سکے گا۔ موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یک بار کی حملہ کرو۔ فرو مائیگان و ربا سیرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے سے عاجز آئے اور یہی صورت اختیار کی، اور ماہ چرغ حقانیت پر جور و جفا کی تاریخ گھٹا چھا گئی، اور ہزاروں جوان دوڑ پڑے اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور تلوار برسانی شروع کی، اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی ستائش ہو رہی تھی۔ آپ خون خوار کو اموا میں اپنی تیغ ابدار کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جس طرف گھوڑا بڑھا دیا، پرے کے پرے کاٹ ڈالے۔ دشمنان ہیبت زدہ ہو گئے اور حیران میں آ گئے کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے جانستان سے رہائی کی کوئی صورت نہیں۔ ہزاروں آدمیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور دشمنوں کا سر اس طرح اڑا رہے ہیں جس طرح باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد کے مشیروں کو بہت تشویش ہوئی کہ اکیلے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ہزاروں کی جماعتیں ہیج ہیں۔ کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ تمام نامروان کوفہ کی جماعتیں ایک حجازی جوان کے ہاتھ سے جان نہ بچا سکی۔ تاریخ عالم میں ہے، ہماری نامردی کا یہ واقعہ اہل کوفہ کو ہمیشہ رسوائے عالم کرتا رہے گا۔ کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ تجویز یہ ہوئی کہ دستے بدست جنگ میں ہماری ساری فوج بھی شیر حق سے مقابلہ نہیں کر سکتی، بجز اس کے سوائے کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ ہر چاروں طرف سے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کا مینہ برسایا جائے، اور جب خوب زخمی ہو چکے تو نیزوں کے حملوں سے تن نازمین کو مجروح کیا جائے۔ تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے گھیر آئیں اور امام تشنہ کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرداب بلا میں گھیر کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑے اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی۔ ناچار حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا تن ناز و پرورش نشانہ بنا ہوا ہے۔ نورانی جسم زخموں سے چکنا چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے شرم کوفیوں نے سنگ دلی سے محترم مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا۔ یہ پیشانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ یہ سیمائے نور حبیب خدا عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو مندان جمال کا قرار دل ہے۔ بے ادبان کوفہ نے اس پیشانی مصفا میں اور اس حبیبین پرضیاء کے تیر سے گھائل کیا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر آ گیا اور گھوڑے سے نیچے آئے۔ اب نامردان سیاہ باطن نے نیزوں پر رکھ لیا۔ نورانی پیکر خون میں نہا گیا۔ آپ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظلمان بدکیش نے اس پر اکتفا نہیں کیا اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصیبتوں کا اس پر خاتمہ نہیں ہو گیا۔ دشمنان ایمان نے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنا چاہا اور نظر ابن خرشہ اس ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، مگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھٹ پڑی۔
قولی ابن یزید پلید نے یا شبل ابن یزید نے بڑھ کر آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا۔ صادق جانباز نے عہد و وفا پورا کیا اور دین حق پر قائم رہ کر اپنے کنبہ اپنی جان راہ حق میں اس علوہ عظمی سے نظر کی۔ سوکھا گلا کاٹا گیا اور کربلا کی زمین سید الشہداء کے خون سے گلزار بنی۔ سر و تن کو خاک میں ملا کر اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حقانیت کی عملی شہادت دی اور ریگستان کوفہ کے ورق پر صدق و امانت پر جان قربان کرنے کی نقوش مثبت فرمائی۔ کربلا کے میدان میں ظلم و جفا کی آندھی چلی۔ مصطفی چمن غنچہ و گل و باد سموم کر نظر ہو گئے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا لہلہاتا باغ دوپہر میں کاٹ ڈالا گیا۔ کونین کے مطاع بے دینیوں بے حمیتوں کے سیلاب سے غارق ہو گئے۔ فرزندان آل رسول کے سر سے سردار کا سایہ اٹھا۔ بچے اس غریب الوطنی میں یتیم ہوئے، بیویاں بیوہ ہوئیں، مظلوم بچے اور بے کس بیویاں گرفتار کیے گئے۔ محرم 61 ہجری کی 10ویں تاریخ جمعے کے روز 96 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دارانہ پائیدار سے رحلت فرمائی اور داعی اجل کو لبیک کہی۔ ابن زیاد بدنہاد نے سر مبارک کو کوفہ کے کوچے بازار میں پھروایا اور اس طرح اپنی بے حمیت و بے حیائی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت سید الشہداء اور ان کے تمام جان باز شہداء علیہم رضوان کے سروں کو سیران اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ شمر ناپاک کے ہمراہی میں یزید کے پاس دمشق میں بھیجا۔ یزید نے سر مبارک اور اہل بیت کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا اور وہاں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفون ہوا۔ اس واقعہ حائلہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رنج پہنچا اور قلب مبارک کو جو صدمہ ہوا اندازہ و قیاس سے باہر ہے۔ امام احمد و بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک روز میں دوپہر کے وقت حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ سنبل، منبر و گیسوے معطر بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہیں، دست مبارک میں خون بھرا شیشہ ہے۔ یہ حال دیکھ کر دل بے چین ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، اے آقا قربانت شوم، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، حسین اور ان کے رفیقوں علیہم الرضوان کا خون ہے، میں اسے آج صبح سے اٹھاتا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس تاریخی وقت کو یاد رکھا۔ جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت شہید کیے گئے۔ حاکم نے بہقی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی۔ انہوں نے بھی اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک و درویش اقدس پر گرد و غبار ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متقل میں گیا تھا۔ بہقی و ابو نعیم نے بصرہ ازدیہ سے روایت کی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا۔ صبح کو ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ بہقی و ابو نعیم نے زہری سے روایت کی کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز شہید کیے گئے، اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ بہقی نے ام حبان سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن اندھیرا ہو گیا اور 3 روز کامل اندھیرا رہا۔
جس شخص نے منہ پر زعفران غازہ ملا اس کا منہ جل گیا اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ بہقی نے حمید بن مروہ سے روایت کی کہ یزید کے لشکریوں نے لشکر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک اونٹ پایا اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے روز اس کو ذبح کیا اور پکایا تو اندرانے این کی طرح کڑوا ہو گیا اور اس کا کوئی نہ کھا سکا۔ ابو نعیم نے سفیان سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو میری دادی نے خبر کی کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن میں نے دیکھا در سے قسم راکھ ہو گیا اور گوشت آگ ہو گیا۔ بہقی نے علی بن مسہر سے روایت کی کہ میں نے اپنی دادی سے سنا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے زمانے میں جوان لڑکی تھی۔ کئی روز آسمان رویا، یعنی آسمان سے خون برسا۔ بعض مورخین نے کہا ہے کہ 7 روز تک آسمان خون رویا۔ اس کے اثر سے دیواریں اور عمارتیں رنگین ہو گئی اور جو کپڑا اس سے رنگین ہوا اس کی سرخی پر پرزے پرزے ہونے تک نہ گئی۔ ابو نعیم نے حبیب بن ابی ثابت سے روایت کی کہ میں نے جنوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح نوحہ خوانی کرتے سنا۔ اس جبیں کو نبی نے چوما تھا، ہے وہی نور اس کے چہرے پر، اس کے ماں باپ برترین قریش، اس کے نانا جہاں سے بہتر۔ ابو نعیم نے حبیب بن ثابت سے روایت کی کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت فرمایا کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے سوائے آج کچھ جنوں کو نوحہ کرتے اور روتے نہ سنا تھا، مگر آج سنا تو میں نے جانا کہ میرا فرزند حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گیا۔ میں نے اپنی لونڈی کو باہر بھیج کر خبر منگائی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جن اس نوحے کے ساتھ زاری کرتے ہیں، ہو سکے جتنا روئے تو اے چشم، کون روئے گا پھر شہیدوں کو، پاس ظالم کی کھینچ کر لائی موت ان بے کسیوں غریبوں کو۔ ابن ایسا کرنے مناہل بن عمرو سے روایت کی، وہ کہتے ہیں واللہ میں نے بچشم خود دیکھا کہ جب سر مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ نیزے پر لیے جاتے تھے اس وقت میں دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کہف پڑھتا رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سر مبارک کو گویائی دی، بزبان فصیح فرمایا عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اصحاب کہف کے واقعے سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے، اور در حقیقت بات یہی ہے لوگ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جد کی امت نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا، آل و اصحاب کو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہید کیا، پھر خود حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اہل بیت علیہم الرضوان کو اسیر کیا، سر مبارک کو شہر شہر پھرایا۔ اصحاب کہف صالحہ سال کی طویل خواب کے بعد بولے یہ ضرور عجیب ہے، مگر سر مبارک کا تن سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا اس سے عجیب تر ہے۔ ابو نعیم نے بطریق ابن لہیعہ ابن قبیل سے روایت کی کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب بد نصیب کوفی سر مبارک کو لے کر چلے اور پہلی منزل میں ایک پڑاؤ پر بیٹھ کر شربت خرما پینے لگے، اس وقت ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا، اس نے خون سے یہ شعر لکھا
کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہمارے ایک عجیب نشانی تھے۔ یہ بھی منقول ہے کہ ایک منزل میں جب اس قافلے نے قیام کیا وہاں ایک دیر تھا۔ دیر کے راہب نے ان لوگوں کو 80,000 درہم دے کر سر مبارک کو ایک شب اپنے پاس رکھا، غسل دیا، عطر لگایا، ادب و تعظیم کے ساتھ تمام شب زیارت کرتا اور روتا رہا، اور صبح رحمت الہی عز و جل کے جواں نور انور سے سر مبارک پر نازل ہو رہے تھے، ان کا مشاہدہ کرتا رہا، حتیٰ کہ یہی اس کا اسلام کا باعث ہوا۔ عشقیہ نے جب درہم تقسیم کرنے کے لیے تھیلیوں کو کھولا تو دیکھا کہ سب میں ٹھکریاں بھری ہوئی ہیں، اور ان کے ایک طرف لکھا ہے، خدا کو ظالموں کے کردار سے غافل نہ جانو، اور ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے کہ کس کروٹ بیٹھے ہیں۔ غرض زمین و آسمان میں ایک ماتم برپا تھا، تمام دنیائے رنج و غم میں گرفتار تھی۔ شہادت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن آفتاب کو گرہن لگا، اسی تاریکی ہوئی کہ دوپہر میں تارے نظر آنے لگے، آسمان رویا، زمین روئی، ہوا میں جنات نے نوحہ خوانی کی، راہب تک اس حادثہ قیامت نما سے کانپ گئے اور رو پڑے۔ فرزند رسول، جگر گوشہ بیتول، سردار قریش امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ابن زیاد متکبر کے سامنے تشت میں رکھا جائے اور وہ فرعون کی طرح مسند تکبر پر بیٹھے، اہل بیت علیہم رضوان اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں، ان کے دلوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ پھر سر مبارک اور تمام شہداء کے سروں کو شہر شہر نیزوں پر پھرایا جائے اور وہ یزید پلید کے سامنے لا کر اس طرح رکھے جائیں اور خوش ہو، اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ یزید کی رعایا بھی بگڑ گئی اور ان سے بھی یہ نہ دیکھا گیا۔ اس پر اس نابکار نے اظہار ندامت کیا، مگر یہ ندامت اپنی جماعت کو قبضے میں رکھنے کے لیے ٹھیک تھی، دل تو اس کا ناپاک کا اہل بیت کرام کا عناد سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور آپ نے اور آپ کے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و رضا کا وہ امتحان دیا جو دنیا کو حیرت میں ڈالتا ہے، راہ حق میں وہ مصیبتیں اٹھائیں جن کے تصور سے دل کانپ جاتا ہے۔ یہ کمال شہادت و جاں بازی ہے، اور اس میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حق و صداقت پر استقامت و استقلال کی بہترین تعلیم ہے۔